عبد المطلب فرماتے ہیں مجھے اپنے ولی عہد کے زمانے میں طرح طرح کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، آپ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور بڑے اچھے نظام کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا۔ اس بادشاہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ خانہ کعبہ حج کے ایام میں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور لوگ دور و دراز سے جائیں گے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس ابرہہ نے ایک کام کرا کہ میں ایک کام کرتا ہوں، لوگوں کو کعبے کے پاس جانے سے بچا کر ایک کعبہ میں اپنے ہی گرجا گھر میں بنا دیتا ہوں۔ اس نے اپنے ہی مقام صنعاء کے اندر ایک گرجا گھر بنایا اور اعلان کرا دیا، اے لوگوں اب کعبے کا طواف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گرجا گھر میں آ کر تم طواف کر لو، تمہارا حج ہو جائے گا۔ بولو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، بھلا ایسے طواف ہو سکتا ہے؟ ارے ایک نہیں اگر کروڑوں کعبہ بنا دیے جائیں اور لوگ ان کعبے کا طواف کریں تو ہمیں وہ طواف کہلا ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ کعبہ کائنات میں ایک ہے اور وہ مکۃ المنورہ کے اندر ہے۔ مدینہ الرسول گنبد خضرا ایک ہے، وہ مدینہ المنورہ کے اندر ہے۔ اب اگر کوئی شخص حضور کا گنبد بنا کر یہ کہے نعوذ باللہ یہ گنبد رسول ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کعبۃ المکرمہ بنانے کے بعد کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ کعبہ وہی والا کعبہ ہے، تم اسی کا طواف کرو، وہ کافر ہو جائے گا۔ اس یمن کے بادشاہ امرہا نے گرجا گھر بنایا اور اعلان کر دیا کہ کعبے کے پاس حج کے ایام میں کسی کو وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گرجا گھر آؤ اور خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ عرب کے لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ غضبناک ہوئے۔ تو عرب کا ایک قبیلے کا شخص یمن جاتا ہے اور جانے کے بعد جو ابرہہ بادشاہ نے گرجا گھر بنایا تھا لوگوں کی عبادت کے لیے، اتنا اسے غصہ تھا کہ وہاں جا کر اس کے گرجا گھر میں پخانہ کر کے آیا اور اس کا پورا عبادت خانہ جو ہے ٹوائلٹ میں جو ہے لت پت کر دیا۔ اور واقعی وہ اس بات کا مستحق بھی تھا کیونکہ اسے وہ کعبہ بتا رہا تھا گرجا گھر کو، جبکہ اس کا کوئی عبادت سے تعلق ہی نہیں تھا۔ جب یمن کے بادشاہ ابرہہ کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ گرجا گھر جو لوگوں کی عبادت اور مرجع کے لیے میں نے بنایا وہ آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے قسم کھا لی میں اس وقت تک سکون کا سانس نہیں لے سکتا ہوں جب تک کعبے کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں۔ اس نے کہا اے لوگوں گواہ رہو، بہت جلد ابرہہ خانہ کعبہ کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آئے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ کس گھر سے مقابلہ کرنے کے لیے چلا جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اس گھر کو اٹھانے کے لیے ابرہہ نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور وہ لشکر ہاتھی والا لشکر کہلاتا تھا۔ کون سا؟ ہاتھی والا لشکر۔ بڑے بڑے موٹے ہاتھی، بڑے بڑے اونچے ہاتھی اور بڑے بڑے پہلوان لوگ ابرہہ نے اپنے ساتھ لیے۔ اور یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے 50 سے 5 دن پہلے کا ہے، یعنی اس عام الفیل کے بعد حضور 50 سے 5 دن کے بعد مکہ کے اندر تشریف لائے تھے۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے۔ وہ ایک بڑا لشکر لے کر جب وہاں پہنچا اور بڑے بڑے ہتھیار لے کر جب وہاں پہنچا ہے، پہنچنے کے بعد وہ حرم کے اندر داخل ہو گیا۔ داخل ہونے کے بعد اس نے کیا کرا، جو حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے ان کے 200 اونٹ اور کچھ بکریوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ جب اس بات کا علم حضرت عبد المطلب کو ہوا کہ ابرہہ بادشاہ نے میرے اونٹوں پر قبضہ کر لیا تو حضرت عبد المطلب ابرہہ بادشاہ کے پاس گئے۔ ابرہہ بادشاہ نے ان کا استقبال کیا، سوچا کہ شاید صلح کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ابرہہ بادشاہ سے حضرت عبد المطلب نے کہا ہمارے وہ 200 اونٹ جو تمہارے حوالے ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ ابرہہ نے جب اتنا سنا تو ٹھٹے مار کے ہنسا، کہا میں تو آپ کو بہت بڑا آدمی جانتا تھا لیکن تمہاری سوچ پر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ انتا
کہ آپ تو سردار مکہ ہیں اور سردار مکہ ہو کر, اتنے بڑے سردار ہو کر مجھ سے اونٹ مانگنے آئے ہیں, بکریوں کا مطالبہ کرنے آئے ہیں. ارے میں کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آیا ہوں, میں کعبے کو ڈھانے آیا ہوں, اور تم مجھ سے جو ہے اپنی بکری اور اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو. لیکن یاد رکھنا حضرت عبد المطلب نے کتنا پیارا جواب دیا. حضرت عبد المطلب نے کہا ابرہا تم کان کھول کے سن لو, اونٹوں کا مالک میں ہوں, بکری کا مالک میں ہوں, اور بیت اللہ کا مالک خدا ہے. کیا کہا؟ بیت اللہ کا مالک کون ہے؟ خدا ہے, اللہ ہے. میں اپنے مال کی حفاظت کروں گا اور وہ رب ہو کر اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا. مجھے تم سے کوئی اور بات نہیں کرنی ہے. اتنا کہنے کے بعد آپ خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس آتے ہیں. آپ نے عربی کے اندر کچھ اشعار پڑھے جن کا خلاصہ یہ ہے, آپ نے کہا الہی یہ گھر تیرا گھر ہے, یہ قدیم گھر ہے, اس گھر کی حفاظت کرنا یہ مولا تیرے ذمہ کرم پر ہے. جو میرا کام کرنا تھا وہ کر لیا ہے. الہی اب تیرا گھر میں تیرے حوالے کر کے جاتا ہوں, تو ہی اس کی حفاظت فرمانا. کیا نگر کے غیور مسلمانوں, میں ایک بات آپ کو بتا دوں, آج انسان اگر ایسے ہی اپنا اٹل مضبوط عقیدہ بنا لے, آج آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہم کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, جو ہمیں نقصان دینے کی پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں, جو ہمیں تکلیف دینے کی پلاننگ میں لگے ہوئے ہیں. لیکن آپ یاد رکھنا, کوئی آپ کا اگر مخالف ہے, آپ کا کوئی دشمن ہے, چاہے وہ جانی دشمن ہو یا مالی دشمن ہو, آپ اللہ کی بارگاہ میں ایک عریضہ پیش کرنا, الہی یہ دولت بھی تیری ہے, یہ انسان بھی تیرا بندہ ہے, میں بھی تیرا بندہ ہوں, اس کی طرف سے مجھ کو تکلیف پہنچ رہی ہے, یہ مجھے ستا رہا ہے, مجھے پریشان کر رہا ہے. مولا یا تو اس کو ہدایت کا راستہ عطا فرما, یا جو تیرے حق میں بہترین فیصلہ ہو تو ایسا فیصلہ فرما. یاد رکھنا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکتی ہے, دنیا کی کوئی حکومت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. آج جو ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے, آج جو ہمارے سامنے مصیبتوں کا ہم کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے, یہ ہمارے عقائد کی کمزوری ہے. آج ہم نے اللہ پر بھروسہ کرنا کم کر دیا. آج سی سی ٹی وی کیمرے پر ہمارا بھروسہ ہے, آج موبائل کے ہمارا بھروسہ ہے, آج ہتھیار اور اسلحے اور طاقت کے اوپر ہمارا بھروسہ ہے. یاد رکھنا دنیا کی طاقت اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں رکھ سکتی ہے. دنیا کی حیثیت اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے کوئی جو ہے اہمیت نہیں رکھتی ہے. حضرت عبد المطلب اپنے تمام لوگوں کو پہاڑ کے اوپر لے کے چلے جاتے ہیں. اگلے دن ابرہہ بادشاہ اپنے ہاتھی جس کا نام تھا محمود, کیا نام؟ محمود ہاتھی کا نام تھا, اس ہاتھی کے اوپر بیٹھنا چاہ رہا تھا. لیکن رب کی قدرت دیکھو, کافی کوشش کی لیکن ہاتھی پر بیٹھ نہیں پا رہا. بیٹھ گیا لیکن ہاتھی اٹھ نہیں پا رہا. ایک قول کے مطابق ہاتھی اٹھا لیکن آگے نہیں چل پا رہا تھا, پیچھے نہیں آ پا رہا تھا, اور اس کے سارے ساتھی ہاتھیوں کے اوپر بیٹھ گئے. اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں یوں فرمایا, الم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھا ہاتھی والوں کا معاملہ؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والے لوگوں کے سامنے کیا کیا؟ آپ کو معلوم خانہ کعبہ سے کچھ دوری پر ایک سمندر تھا. اللہ نے فرمایا اے ابابیل کی جماعت, تم اپنے چونچ اور اپنی ٹانگوں یعنی اپنے پاؤں میں اپنے پنجوں میں 3 کنکریاں لے کے جاؤ. کتنی؟ 3 کنکریاں تھی. ایک ان کی چونچ میں تھی اور 2 ان کے پیروں کے اندر تھی. اور ہر کنکر پر اللہ نے آنے والے ظالم کا نام لکھ دیا تھا کہ اس کنکر سے فلاں شخص مارا جائے گا. آپ اندازہ لگاؤ, اس سے فلاں مارا جائے گا, اس سے فلاں ظالم مارا جائے گا. ابرہہ تکبر کے ساتھ, گھمنڈ کے ساتھ, پوری شان کے ساتھ جیسے ہی اپنے ہاتھی کے اوپر سوار ہوا اور اس کا پورا لشکر
خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کو اٹھانے کے لیے جیسے ہی آگے بڑھتا ہے، ابابیل کا ایک لشکر آسمان سے جو ہے اس کے پورے لشکر کو گھیر لیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ہر پرندے نے، ہر انسان جس کے اوپر مارنا تھا اسی کے اوپر اس جو ہے کنکر کو گرایا، لیکن اس کنکر میں اللہ نے اتنی طاقت دی، اگر میں کوئی کنکر اٹھا کر آپ کو ماروں تو اس کنکر سے آپ کو چوٹ نہیں پہنچے گی۔ کتنی بڑی کنکر پرندہ اٹھا سکتا ہے؟ معمولی چھوٹی چھوٹی کنکر تھی، لیکن آپ رب کی قدرت دیکھیے، وہ پرندہ اپنی چونچ میں کنکر کو لے کر آتا ہے، اور جب وہ کنکر آنے والے لشکر کے اوپر گرتی تھی تو سر پہ گرتی تھی، تو عالم یہ تھا کہ سر کو چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی اس کے پیٹ میں پہنچتی، اور پیٹ کو چیر کے اس کے ہاتھی کے اوپر وہ کنکر گرتی، ہاتھی جو ہے پھٹ جاتا اور وہ کنکر زمین پا کر گر جاتی۔ یہاں تک کہ وہ جتنا بڑا لشکر آیا تھا، منٹوں سیکنڈ میں پورا لشکر اللہ کے قہر اور اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا آج جو بھی اسلام کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، اس اسلام کو مٹانے والے اب سے 1450 سال پہلے بڑے بڑے ظالم آئے، نمرود اس اسلام کو مٹانے کے لیے آیا، لیکن اسلام آج بھی زندہ ہے، لیکن نمرود مٹ گیا۔ شداد جس نے دنیا میں اپنی جنت بنائی تھی، وہ جنت کے دروازے پہ پہنچ چکا تھا، لیکن اللہ کی پکڑ میں ایسا مبتلا ہوا کہ اللہ نے شداد کو زمین میں دھسا دیا، لیکن وہ اپنی جنت کے اندر داخل نہ ہو سکا۔ فرعون حضرت موسیٰ اور ان کے لشکر کو مٹانے آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان کے بعد آنے والے مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت آج بھی زندہ ہے، لیکن فرعون مٹ گیا۔ نمرود آیا، اس نے اسلام کو مٹانا چاہا، لیکن ملت ابراہیم یہ دین حنیف والی شریعت آج بھی زندہ ہے، لیکن نمرود مٹ گیا۔ ایسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کے زمانے میں ابو جہل آیا، ابو جہل مٹ گیا، لیکن مصطفیٰ کی شریعت آج بھی زندہ ہے۔ اور حضور کے بعد جو ہے امام حسین سے مقابلہ کرنے کے لیے یزید آیا، یزید مٹ گیا، لیکن حسین کے نانا جان کی شریعت آج بھی زندہ ہے۔ اور اس اسلام کو مٹانے کے لیے نمرود آ رہے ہیں، فرعون آ رہے ہیں، وقت کا شداد آ رہا ہے، وقت کا ابو جہل آ رہا ہے، کوئی حضور کی شان پر حملہ کر رہا ہے، کوئی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر حملہ کر رہا ہے، لیکن میں ان ظالموں سے بتا دینا چاہتا ہوں، کان کھول کے سن لینا، تم نہ مصطفیٰ جان رحمت کا کچھ بگاڑ سکتے ہو، نہ امہات المومنین کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ رب کی ذات کا کوئی بگاڑ سکتا ہے، کیونکہ میرے رب نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اللہ ہی کی ہیں۔ کس کی ہیں وہ؟ اللہ کی ہیں۔ اللہ نے عارضی طور پر ہم کو وہ چیزیں عطا فرما دی۔ اور بس 1 منٹ میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ اللہ نے بتا دیا اے انسان، اس دنیاوی طاقت پر تو بھروسہ مت کرنا۔ بڑے سے بڑے پہلوان جن کو اپنی طاقتوں پہ ناز تھا، لیکن اللہ رب العزت کے قہر سے وہ اپنا آپ کو بچا نہ سکے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ اس لیے وہ لوگ جو مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور حضور کو جو ہے اپنی طرح کہتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر جو ہے انگلیاں اٹھاتے ہیں، میں ان سے یہی کہوں گا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہرگز انگلیاں مت اٹھائیے، کیونکہ حضور کی شان یہ وہ شان ہے کہ حضور کے مقام کو ہم کیا بھلا بلند کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ کا مقام تو وہ ہے کہ جس کو رب نے بلند فرما دیا ہے۔ ہم تو بس ساری دنیا کے لوگوں کو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان کا یہی شعر سناتے ہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، اور نثار تیری
चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। ये लाल रुमाल वाले, ये सऊदी अरब वाले और उनके पैरोकार, उनके मुरीदीन, ये कभी हुजूर की विलादत पर और हुजूर की आमद पर खुशी नहीं मनाते, बल्कि मैंने देखा जब चांद की पहली तारीख लग जाती है तो हरी मिर्च देखी आपने, हरी मिर्च बड़ी तेज होती है, अगर खाने में 2 डाल दोगे ना तो आपके मुंह में तेज मिर्चें लग जाएंगी। हरी मिर्ची से भी ज्यादा इनकी मिर्चें लगने लगती हैं, तरह तरह की बात रखती है। इन जालिमों से पूछो, जब 15 अगस्त का दिन आता है तो ये खुद इनके बड़े बड़े मौलवी और बड़े बड़े मुफ्ती अपने मदरसों की छतों पर झंडा लहराते हैं। मैं उन जालिमों से पूछता हूं, अरे वहाबियों की जमात, तुम मुझे जरा बताओ, जब 15 अगस्त आता है तुम अपने मकान की छतों पर झंडे लगाते हो और तुम ये कहते हो हम झंडे इसलिए लगाते हैं